بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر کے خلاف بھی کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں آئی جی جیل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا گیا، عدالت ذمہ داروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے قانون کے مطابق سزا دے۔ بانی پی ٹی آئی کا فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال میں طبی معائنہ کرایا جائے۔ حکم پر عمل درآمد کے لیے عدالتی افسر یا لوکل کمیشن مقرر کرنے کی بھی استدعا۔ جو توہین عدالت ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سوچی سمجھی سازش تھی سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ توہین عدالت بالکل واضح ہے، سازش کے تحت راستے میں رش کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ سلمان اکرم رضا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا خاموش نہیں رہیں گے، انصاف کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر پیمز اسپتال انتظامیہ کا اعلامیہ جاری۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی۔ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ 20 اور 21 اگست کی درمیانی رات بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال لایا گیا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے ان کا معائنہ کیا۔ پیمز اسپتال کے ماہرین نے بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ۔ اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80۔ وہ ڈاکٹر وہ جب بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ، تو ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر آپ کا بھی چڑھ جائے گا۔ وہ کہیں نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا۔ پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تو اس پہ فرق تھا، تو پھر میں نے ہاتھ سے لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت مستحکم اور ماشاءاللہ فٹ ہے۔ بلڈ پریشر پہلے مشین سے چیک کیا تو فرق آ رہا تھا، پھر ہاتھ سے چیک کیا تو 120/80 تھا۔ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی پریس کانفرنس، کہا بلڈ پریشر چیک کرتے وقت بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ بات نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر چڑھ جائے گا۔ بھائی نے کہا کہ نہیں میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھے گا۔ بانی کو آنکھ میں ٹیکے لگے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ آنکھ میں ہیمرجز تھے، مجھے دکھایا گیا کہ اب معمولی سا مسئلہ رہ گیا۔ مزید بہتری کے لیے احتیاطی طور پر فالو اپ انجیکشن بھی لگیں گے۔ نظر 100% نہیں لیکن بہتر ہوئی ہے۔ صدر آصف زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات، تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ انسداد دہشت گردی و منشیات کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت، باہمی احترام پر مبنی ہے۔ متعلقہ اداروں میں مسلسل رابطے، تعاون سے شہریوں کو مزید سہولت ملے گی۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ آمد، محسن نقوی سے ملاقات کی۔ وزرائے داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ، دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا ملائیشیا مسلم ملک میں تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ملائیشیا سیاحت کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہترین آپشن ہے۔ No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money, Navy, they have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. امریکی صدر کا ابناء ہرمز کے بعد ایران کے کچھ زمینی علاقوں پر بھی کنٹرول کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نہ صرف ابناء ہرمز بلکہ کچھ خشکی کے علاقوں پر بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا۔ واشنگٹن صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے۔ ایران کو شدید معاشی اور فوجی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ اپنی فوج اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔
امریکہ کے ساتھ کئی ماہ سے جاری جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ ایران طاقتور ثابت ہو چکا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں پوری دنیا ایران کی فتح کو تسلیم کرتی ہے۔ MOU کا مقصد جنگ کا خاتمہ تھا، اس معاہدے کا مطلب ایران کی شکست نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کی نئی پابندیاں وہی پرانی کہانی ہے، یہ اقدامات بھی پہلے کی طرح ناکام ہوں گے۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا امریکی پابندیاں ایران کے خلاف غیر قانونی معاشی جنگ ہے۔ امریکہ خود مختار ریاستوں پر بالادستی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کسی آزاد ملک کو کسی دوسرے ملک سے قانونی تجارت ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ حزب اللہ نے امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا، کہا امریکی پابندیاں اسرائیل کے خلاف ہماری مزاحمت نہیں روک سکتی۔ ایران جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک اور 756 زخمی ہو چکے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کی جاری ڈیٹا سے جنگ بڑھتے اخراجات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ زخمیوں میں بری فوج کے 580 اہلکار، بحریہ کے 86، فضائیہ کے 64 اور 19 میرینز شامل ہیں۔ آبِ ہرمز میں سیکیورٹی صورتحال بدستور سنگین، جہازوں کی آمد و رفت 4% رہ گئی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق 28 فروری سے اب تک آبِ ہرمز میں 857 بحری سفر ریکارڈ ہوئے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں آبِ ہرمز سے صرف 21 جہاز گزرے۔ نیٹو ممالک نے آبِ ہرمز کو کھلوانے کے لیے نئے اتحاد کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ترجمان نیٹو کہتے ہیں فرانس اور برطانیہ 12 ممالک پر مشتمل ایسا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن بنائی جا سکے۔ پاکستان نے 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات کے لائسنسنگ نظام کی تشکیل مکمل کر لی۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی نے لائسنسنگ ریگولیشنز جاری کر کے پورٹل بھی فعال کر دیا۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ کے تحت جاری ضوابط میں لائسنس کی 10 کیٹیگریز متعارف کرائی گئی۔ ہمارا کام کرپٹو کو ریگولر کرنا ہے۔ قانونی فریم ورک سے غیر ملکی کمپنیز کے لیے بھی بہترین مواقع کا دروازہ کھل چکا۔ ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر کی بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک، پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن اتحاد بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا تاکہ ایوان کے اندر فیصلے مشاورت سے ہوں اور اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی سے مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہے، سیاسی لوگ ہی ملک بچا سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں آئین پر متفق ہو جائیں، منتخب نمائندے ملک کی پالیسیاں بنائیں۔ اسد کیسر نے کہا ملک میں جنگل کا قانون بن گیا، بانی پی ٹی آئی اس وقت مشکل میں ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کی توہین کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں نقصانات پر اجلاس، شہباز شریف کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا سیلاب میں جاں بحق افراد کے خاندانوں، تباہ اور جزوی متاثرہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کی جائے، متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد مکمل کی جائے، وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر بحالی کا کام شروع کرائیں، NDMA اور صوبائی اتھارٹیز آئندہ بارشوں کے لیے الرٹ رہیں۔ عوام کو معیاری صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے بنیادی نظام صحت مضبوط بنا رہی ہیں۔ حفاظتی صحت کے نظام کو مضبوط بنا کر بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صحت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر سروس ڈیلیوری پر توجہ دے رہے ہیں، کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
फैक्ट्री है और इसके सेकंड फ्लोर पर काफी स्टॉक में माल रखा हुआ है जो कि तकरीबन 1.25 एकड़ के ऊपर है। 2 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और 2 स्नार्कर्स ने मौके पे आकर फायर फाइटिंग का सिलसिला शुरू किया। कहीं कहीं स्पॉट्स पे छोले हैं जिसपे फायर फाइटर मैनुअल काम कर रहे हैं। कराची साइट एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। पेट्रोल के ऊपर ये जो लेवी लगा रहे हैं उससे पिछले साल 1600 अरब रुपए सिर्फ अवाम से एक मद के अंदर ले लिया गया। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल महंगा होने पर हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी कम करनी चाहिए थी। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे के साथ पेट्रोल पर टैक्स भी दुगना कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स में इजाफा जुल्म और मईशत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। साबिक वजीर खजाना असद उमर की यावा न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता साल हुकूमत ने लेवी की मद में 1600 अरब रुपए जमा किए। तनख्वाहदार तबके ने 600 अरब रुपए से जायद का टैक्स दिया, जबकि जागीरदारों और वडेरों से गुज़श्ता साल 10 अरब टैक्स भी नहीं लिया गया। पिछले 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन सालों में शुमार होते हैं। जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। अब यह एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। अब हुकूमत को नीचे आना पड़ेगा और हमें आपकी किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए और इस पर मुज़ाकरात करें कि लेवी का खात्मा कब करना है, कौन सी तारीख से इसको इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जान कब छोड़नी है। जिद्दोजहद रुकने वाली नहीं, हुकूमत को नीचे आना होगा। अभी तो हम वार्म अप हुए हैं, असल मैच शुरू होना है। लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची धरने से खिताब। कहा इशराफिया मोटरसाइकिल वालों से लेवी के नाम पर अरबों कमा रही है। हुक्मरान लेवी के नाम पर मजदूरों, किसानों, तलबा को लूट रहे हैं। हुक्मरान तबका नाअहल और करप्ट है, कोई विजन नहीं। ये मीडिया को यरगमाल बनाते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। कुछ लोग हमारे धरनों के बारे में मायूसी फैला रहे हैं। हमने हुकूमत को IPP से मुआहदा ख़त्म करने पर मजबूर किया। पेट्रोलियम लेवी भी ख़त्म कराएंगे। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, सब सिर्फ कराची को लूटते हैं। फॉर्म 47 की जमातें कराची की नुमाइंदगी नहीं करती।